دیکھیے ہم کو جس نے بنایا ہے وہ فالتو چیز بناتا ہی نہیں ہے. جب سچن کی پرسنالٹی پہ، اس کے پروفیکشن پہ، اس کے کریئر پہ سوال اٹھانا شروع کیا تو اس نے پریس کانفرنس کر کے وہاں پہ مائک پہ کہنا نہیں شروع کیا، بلکہ اس نے اپنا بلہ اٹھایا اور بلے سے بات کرنی شروع کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بلہ جو بات بولے گا وہ صدیوں میں لکھی جائے گی، وہ ہسٹری کا حصہ ہو جائے گی. جو منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. It's been 12 years I think that I haven't spoken as a personality trainer. Before that I did it for 37,000 students, parents and teachers. Why did I stop being a personality trainer? میں نے وہ اس لیے بند کیا کیونکہ جو باتیں میں کہتا تھا وہ لوگوں کو پسند بہت آتی تھی، لوگ کلیپ کرتے تھے، لوگ تالیاں بجاتے تھے. بچے آپ کے آسام کے بچے اس وقت کے آج بھی میرے دیوانے ہیں. 2 بچے بامبے مجھ سے ملنے کے لیے صرف اس لیے آئے کہ ہم دیکھیں کہ امتیاز خلیل کرتے کیا ہے. لیکن میں نے آل آف اے سڈن اس کو بند کر دیا. میں نے بند اس لیے کیا کہ میں باتیں بہت بڑی کر رہا تھا لیکن میری اپنی پرسنالٹی میں بہت زیادہ عیب تھا. میں کہتا تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے، لیکن میں صبح خود نہیں اٹھ رہا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ لوگوں سے بات آپ کو بہت اچھے انداز میں کرنی ہے، لیکن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی سے بات نہیں. میں کہتا تو تھا کہ زندگی میں ترقی کرنی ہے، ڈسپلین ہونا چاہیے، لیکن میری اپنی لائف میں وہ ڈسپلین نہیں تھا. تو مجھے لگا کہ وہ باتیں جو میری اپنی زندگی میں نہیں ہے وہ میں لوگوں کے سامنے کیوں پیش کروں. اور پھر یہ ہوا کہ وہ جو باتیں، میں امریکہ میں تھا، وہاں میں اینتھنی موریسن جیسے اسپیکر کو میں نے سنا، انڈیا میں بڑے اسپیکرز کو میں نے سنا. 3 دن 4 دن 10 دن کے لیکچرز میں گیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں گیا. میں نے بہت کچھ پڑھا. 1 لاکھ روپے تک خرچ کیا ان لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد میں نے اپنا جو کہنے چاہیے کانسیپٹ بنایا، اس کا نام جو ٹیچرز کے لیے میں نے دیا، اس کا نام رکھا تھا او کیپٹن مائی کیپٹن، بیکاز the teachers are the captain of the ship of a student's life. میں نے بچوں کے لیے بنایا سیلف انجینئرنگ، اپنی ذات کی. ہم ایک عمارت بناتے ہیں، ایک کالج کا نرمان کرتے ہیں، ایک برج کا نرمان کرتے ہیں، لیکن یہ پرسنالٹی بھی تو کوئی چیز ہے جس کا نرمان ہونا چاہیے. میں نے اس کا نام دیا سیلف انجینئرنگ. میں نے جب وہ بند کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سارا فلا ہے. ہم بہت جلدی تالیاں بجاتے ہیں کیونکہ ہمیں شوق ہے، ہمیں بہت شوق ہے. ایز اے جرنلسٹ میں نے کتابیں اگر 100 پڑھی ہیں تو میں 1000 لوگوں سے ملا ہوں، 10,000 لوگوں سے ملا ہوں. میں نے زندگیاں لوگوں کی پڑھی ہیں، غریب ہو امیر ہو. ایک بہت چھوٹا سا واقعہ اپنی بات کرتے کرتے آگے بڑھتے ہوئے، مولانا نے یہاں پہ کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ سب یہاں اس لیے آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بڑا بڑا بیگ اٹھا کر کے ماں باپ آ رہے ہیں، سر پہ رکھ رہے ہیں. وہ یہاں آپ آئے اس لیے ہو کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. لیکن بہت سارے ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. وہی بات میں کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا. بہت ممکن ہے مولانا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ وہ بچی جو وہاں بیٹھی رہ گئی، ہو سکتا ہے وہ 700 اسکور کرے اور جو یہاں آئے وہ نہ کر پائے، کیونکہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جو بیٹھے ہیں ان کے دل میں ہے کچھ جھجک ہوتی ہے. ہر آدمی کو اللہ نے ایک جیسا بنایا ہی نہیں. اوپر بنانے والے نے اگر سب کو ایک جیسا بنا دیا ہوتا نا تو یہاں مسئلہ ہی ہوتا. اگر آپ باغ میں جاتے وہاں سب کے سب جو ہے پھول کی طرح لال ہوتے تو باغ نہیں رہ جاتا. باغ تو باغ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں الگ الگ رنگ، بھانت کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیکچرز ڈسکنٹینیو کیے تو میں نے کہا ایز اے جرنلسٹ میں بالکل پہلے دن، اپنی زندگی کے پہلے دن ایز اے جرنلسٹ 2001 ممبئی میں ایک اسٹیڈیم ہے، وانکھیڑے اسٹیڈیم، وہاں پہ میں گیا. انڈیا کی ٹیم، انڈیا کی کرکٹر جو ہے وہ پریکٹس کر رہے تھے، پریکٹس میچ. زندگی میں جن سٹارز کے بارے میں سوچا تھا ان کو اپنے سامنے کھیلتے دیکھ رہا تھا. تو اٹ واز اے میٹر آف ڈسبلیف. آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جن کو دیکھ رہے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سوچا کرتے تھے. اس دوران سچن تندولکر ایک آئیکن تھا اور پورے بھارت کا آئیکن. سچن جو ہے ان کے اوپر ایک کنٹروورسی آئی، کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں. لیکن سچن تندولکر اور ریسٹ آف دا کرکٹ فریٹرنیٹی فرق کیا ہے؟ جب سچن کی پرسنالٹی پہ، اس کے پروفیکشن پہ، اس کے کریئر پہ سوال اٹھانا شروع کیا تو اس نے پریس کانفرنس کر کے وہاں پہ مائک پہ کہنا نہیں شروع کیا، بلکہ اس نے اپنا بلہ اٹھایا اور بلے سے بات کرنی شروع کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بلہ جو بات بولے گا وہ صدیوں میں لکھی جائے گی، وہ ہسٹری کا حصہ ہو جائے گی. جو منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. آپ میں سے جو لوگ وہاں بیٹھے رہ گئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے پرفارمنس سے بتانا ہے مولانا بدر الدین اجمل کو کہ سر اس دن میں بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن میں وہ ہوں جس نے آپ کو چیلنج کو ایکچوئل میں لیا ہے، اور میں اس بچے کی طرح کامیاب ہو کر کے بتاؤں گی
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تلاش کریں بیٹا. یہاں ابھی کیا ہو گیا ہے کہ چونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ بہت سارے لیکچرز ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی سنتے ہیں, بہت سارے لوگ آ کر کے آپ کے سامنے بہت شاندار باتیں کرتے ہیں, لیکن میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید جو فصل بھائی نے مجھ سے کہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے, لیکن آپ کے لیے بے پناہ اہم ہے. وہ اتنی اہم ہے, آپ ہر دن سنتے ہیں کہ لائف از اے کمپٹیشن, بھاگیے دوڑیے. لائف کمپٹیشن نہیں ہے بیٹا, لائف بالکل کمپٹیشن ہے, کیونکہ کمپٹیشن ایکولز کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے, آپ ایک باکسنگ میچ دیکھتے ہیں تو 50 kg کے دو باکسر لڑتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک 50 kg کا اور ایک 75 kg کا. ہماری لائف میں ہر انڈیویجول کی زندگی بالکل الگ ہے. آج مجھے میرے آنسو نکل رہے تھے جس وقت مولانا بدرالدین صاحب جو ہے وہ اس بچے سے کہہ رہے تھے, میں اس زبان کو نہیں سمجھتا, لیکن اس بچے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ترقی تو پا رہی ہے, جب یہاں سے جاؤ گے تو 1,00,000 2,00,000 روپے سیلری ہوگی, اور پھر کچھ بچیاں آئیں گی آپ کی زندگی میں. جب آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں جن کا آنا بہت ضروری ہے, تو اپنے ماں باپ کو مت. یہ ماں باپ کون ہے بیٹا؟ یہ وہ بیج ہے جو نظر نہیں آتا. ہم پیڑ کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بیج ہے جو فنا ہو گیا, جس کا سینہ چیر کر کے ایک پیڑ نکلا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو پودے کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ماں باپ کیا کرتے ہیں ہماری زندگی میں. میں یہ چاہتا ہوں ہر بچے کی اپنی زندگی میں الگ الگ اسٹرگل. یہ فیملی, یہ اجمل فیملی جو آپ دیکھتے ہیں, یہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ, 2 ممبر آف پارلیمنٹ آپ یہ جو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے 2 بیج ہیں جو یہاں پہ زمین کے نیچے دفن ہیں, جنہوں نے ایسی محنت کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا سمجھ سکتے ہیں, دنیا کا کوئی پرسنالٹی ٹرینر نہیں سمجھ سکتا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی کی چیلنجز کیا ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں. یہ سلیبس جو ہے, یہ جو ایکسپرٹس, کریکولم کے ایکسپرٹس جو اس کو بناتے ہیں, وہ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن ملے. آپ کتنا پرسنٹیج لاتے ہیں یہ تو سال بھر کے بعد کی بات ہے. اگر آپ نے پڑھائی صرف آنکھ بند کر کے یہ کی کہ 2 + 2 = 4, تو یہ پڑھائی نہیں ہے بیٹا. پڑھائی یہ ہے کہ اس سے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ آپ تک آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی ہی محنت کر لیں, اگر آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ مجھے یہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلنا ہے, اور جب ڈاکٹر بن کے نکلنا ہے تو میں نے اس دن بھی یہ بات کہی دلی میں جب مجھ سے موقع ملا, تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ نبض کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ, اور اس کے بعد بتا دیتا ہے کہ مریض جو ہے اس کے پورے جسم میں کیا پرابلم ہے. جب آپ وہ ہاتھ یہاں پہ رکھیے تو آپ کے سینے میں ایک بات ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے, ابھی اس بچے نے کہا کہ میرا یہ رزلٹ آیا, اس کے پیچھے اجمل فاؤنڈیشن کا یا اجمل سپر 40 کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کے بعد میرے ماں باپ کا ہاتھ ہے. نہیں, سب سے پہلا ہاتھ میرے ماں باپ کا ہے. میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا ہاتھ میرے ماں باپ کا ہے, اس کے بعد اجمل سپر 40 کا ہے. یہاں سے اپرچونٹی ملی. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نبض تھامیں گے تو آپ کے ماں باپ میں سے ایک اور نام جڑ جائے گا, وہ ہے حاجی افضل علی کا. 5 بھائی 2 بہنوں کیا ایک چھوٹا سا پریوار, آسام جیسے ہوجائی شہر میں رہنے والا ایک باپ خواب دیکھتا ہے کہ جو زندگی میں لیڈ کر رہا ہوں وہ میرے بچے نہ لیڈ کرے, اور ان کے بچے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے یا ان کے باپ نے لیڈ کیا اس سے اچھی زندگی آپ کی ہونی چاہیے. تو کل آپ جب ڈاکٹر بن جائیے گا تو کسی مریض کے ساتھ آپ کا ویوہار وہ ہونا چاہیے, اس کی نبض دیکھنے سے آپ اس کے دل تک اسی وقت پہنچ پائیں گے جب آپ کے دل میں آپ کے ماں باپ ہوں گے, آپ کے دل میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدل دیا. ہمیں ایسے ڈاکٹر چاہیے جو پروفیشنل, اتنے پروفیشنل نہ ہوں کہ جن کو بیمار کی بیماری نہیں بلکہ اس کے جیب کا, اس کا بینک بیلنس دکھ رہا. ہمیں ایسے ڈاکٹر نہیں چاہیے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو انسانیت کا درد دے کے اٹھے. میں نے اس دن بھی کہا کہ اجمل فیملی کے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے, آج یہ ایجوکیشن ایک بزنس بن چکا ہے. یہ چاہے تو اتنا پیسہ اس ایجوکیشن سے کما سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ایک اپرچونٹی سمجھی کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. ہمارا انڈیا کا سب سے بڑا جو کہنا چاہیے ایتھیکل سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ ہماری بلیف ہے کہ ہم جو کرم یہاں کریں گے اس کے بعد ایک زندگی ہے. اور اس بھارت کو آپ جیسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو اس فیلڈ میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جب سب کچھ بند تھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب
जीना और मरना तो है ऊपर वाले के हाथ में, हम निकलेंगे। वो मरीज जो सड़कों पर बैठे हैं हम उनका दामन थामेंगे। जब आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो शायद मौलाना बदरुद्दीन और उनके भाइयों का सीना गर्व से चौड़ा होगा और वो कह पाएंगे कि डैडी आपने जो ख्वाब देखा था, हाजी अजमल अली साहब आपने जो ख्वाब देखा था, हमने मेहनत करके उसको शर्मिंदा ताबीर कर दिया। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है बेटा, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाइएगा, देखिए हमको जिसने बनाया है वो फालतू चीज बनाता ही नहीं है। हम स्पेशल हैं, हमें अपनी स्पेशलिटी को तलाश करना है। वो जिस दिन हम तलाश कर लेंगे, हमसे बेहतर का कोई नहीं होगा। आपने मुझे मौका दिया, मैं इतनी बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन वरना बहुत जज्बाती हो गए थे, तो मुझे लगा कि आपके साथ बात करनी चाहिए कि बहरहाल दिल में आपके जो भी हो, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक ऐसा डॉक्टर जो इस भारत को दुनिया में इंसानियत के इंडेक्स में सबसे ऊपर लेके चला जाए। बहुत शुक्रिया।